بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کو اس دنیا میں بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا۔ انسان کو اللہ رب العزت نے کسی خاص مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، اور وقتاً فوقتاً اللہ رب العزت انسان کو اس مقصد کی یاد دہانی بھی کرتے رہتے ہیں۔ جب انسان اس دنیا کی لذتوں، اس کی محبتوں میں کھو کر، گم ہو کر اللہ کو بھول جاتا ہے، تو اللہ رب العزت کسی نہ کسی ذریعے سے اس کو یاد دہانی کرواتے ہیں۔ کبھی اس کو نعمتوں سے نواز کر، کبھی اس کو کسی مصیبت، کسی بیماری، کسی پریشانی میں مبتلا کر کے انسان کو ہدایت کا راستہ ضرور دکھاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ لیلا حلو کا ہے، جو کہ مراکش کی رہنے والی تھیں اور کچھ عرصہ پہلے ایک مشہور ایکٹریس تھیں۔ فلمی حلقوں میں ان کا بڑا نام تھا، اور اس وقت وہ اپنی انتہائی خوبصورتی کے عروج پر تھیں، اپنی کامیابی کے عروج پر تھیں۔ لیلا حلو کہتی ہیں کہ میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا، دولت، شہرت، عزت، سب کچھ تھا۔ وہ حسن کو سب کچھ سمجھتی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت دے رکھی تھی، اس قدر نواز رکھا تھا کہ وہ کہتی ہیں کہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے اپنی ڈریس کے ساتھ میچنگ شوز اپنے ملک میں پسند نہیں آئے، اور میں اپنے میچنگ شوز لینے کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک تک فلائی کر کے گئی تاکہ میں اپنے پسندیدہ شوز لے سکوں۔ یعنی وہ اس قدر دنیا کی لذتوں میں، دنیا کی محبتوں میں کھو چکی تھیں۔ لیکن اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خطرناک، ایک سخت آزمائش ان کے اوپر آئی۔ وہ بہت ہی خطرناک مرض سکن کینسر کا شکار ہو گئیں۔ تو امیجن کیجئے ایک خاتون کے لیے، جس کے لیے اس کی خوبصورتی سب کچھ ہے، اور اپنی خوبصورتی کی وجہ سے وہ اس دنیا میں نام کما رہی ہیں، اس کے لیے اچانک ایسی آزمائش، کس قدر یہ ان کے لیے سخت بات ہوگی، سخت چیز ہوگی، اور کیسا وہ ڈپریشن میں چلی گئی ہوں گی، یا کیا ان کی ذہنی حالت ہوگی۔ ایمان بالکل، وہ کہتی ہیں کہ بالکل نہ ہونے کے برابر تھا۔ اللہ تعالیٰ کی یاد سے دل بالکل خالی تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے غافل تھیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں مشہور فلمی ایکٹریس تھی اور سمجھتی تھی کہ انسان کا حسن و جمال ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ اس کی شخصیت کو تازگی بخشتا رہے گا، یہ نعمت جو ہے یہ پوری عمر زائل ہونے کا نام نہیں لے گی۔ لیکن کیا ہوا؟ وہ جانتی بھی نہیں تھی کہ کینسر جیسی مہلک اور جان لیوا بیماری میں گرفتار ہو جائیں گی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں اس قدر بری طرح سے حواس باختہ ہو گئی کہ میرا جی چاہتا تھا کہیں بھاگ جاؤں، لیکن بھاگ کر جاتی تو کہاں جاتی؟ جہاں بھی کہیں جاؤں گی یہ لا علاج مرض میرے ساتھ جائے گا، اس لیے سوچا خودکشی کر لوں۔ لیکن شوہر اور بچوں سے شدید محبت تھی، اس لیے خودکشی بھی نہیں کی۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا خوف یا ڈر تھا تو اس لیے خودکشی نہیں کی، اللہ تعالیٰ کی طرف تو کبھی خیال بھی نہیں گیا، اللہ تعالیٰ کو تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا، توبہ اور استغفار سے بالکل ناواقف تھیں۔ لیکن شاید رب کو ان کی ہدایت منظور تھی، ان کی رہنمائی منظور تھی، تبھی یہ خطرناک مرض ان کو لگ گیا۔ کیونکہ بعض اوقات بیماری جو ہے نا، یہ بھی انسان کے لیے رحمت کا باعث ہوتی ہے، انسان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے، اور شاید اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ ان کو سیدھے راستے کی طرف لے آئیں۔ کتنے ہی اور لوگ بھی ان کی وجہ سے سیدھے راستے پر جائیں گے، یہ تو وہ رب جانتا تھا۔ لیلا حلو جو نہ جانے کتنے لوگوں کو گمراہ کر چکی تھیں، اپنے جسم کی نمائش کر کے اور سینما کی اسکرین کے ذریعے، جب بیمار ہوئیں تو دولت، شہرت، تعلقات، ایک سے بڑھ کر ایک ڈاکٹر، ہاسپٹل، سب کچھ میسر تھا، لیکن علاج نہیں تھا۔ شوہر کے ساتھ بیلجیم چلی گئیں، ڈاکٹرز سے رجوع کیا، اور سب نے ان کے شوہر سے کہا کہ ان کو ایسی کیمیکل میڈیسنز استعمال کرنا پڑیں گی جس سے سب بال جھڑ جائیں گے اور ناخن اور دانت تک گر جائیں گے۔ ڈاکٹرز کی تجویز سن کر علاج سے انکار کر دیا، اور کہا کہ میں اپنی خوبصورتی کو داغدار کرنے پر مر جانے کو ترجیح دوں گی۔ لیکن کچھ ٹائم کے بعد مرض جو ہے اس نے پوری شدت کے ساتھ اٹیک کیا، اور ان کو اگین ڈاکٹرز سے رجوع کرنا پڑا۔ لیکن اب کی بار ڈاکٹرز نے جو ان کو خبر سنائی کہ ان کا مرض لا علاج ہو چکا ہے، اب کہیں پہ بھی پوری دنیا میں ان کے لیے کوئی علاج نہیں ہے۔ اور جب یہ لوگ اپنی مایوسی کی انتہا پر پہنچ چکے تھے، تب کسی نے ان کے شوہر کو مشورہ دیا کہ زندگی تو جتنی ہے وہی ہے، لیکن آپ اس رب کے ہاسپٹل میں کیوں نہیں جاتے؟ آپ حرم شریف چلے جائیں، جو زندگی کے دن ہیں وہیں پہ گزاریں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا کرم کر دے، اور اگر زندگی نہ بھی ہوئی تو کم از کم اپنی زندگی، جو پچھلی زندگی ہے، اس پہ توبہ استغفار کریں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں اور میرا شوہر وہیں سے ٹکٹ کروا کر سعودی عربیہ چلے گئے، مکہ چلے گئے۔
وہاں جا کر وہ کہتی ہیں کہ میں نے جب حرم شریف میں پہنچی اور میں نے اللہ رب العزت کے در پر جا کر خوب رو رو کر دعائیں مانگی کہ اے میرے پروردگار، میری مہلک بیماری کا علاج ڈاکٹرز کے بس کی بات نہیں ہے، وہ 1000 کوششوں کے باوجود میرے علاج سے انکار کر چکے ہیں۔ میرے پیارے رب، بیماری تیری طرف سے آتی ہے، اس کا علاج بھی تو ہی کرتا ہے۔ میری بیماری کے علاج کے معاملے میں ڈاکٹرز نے ہاسپٹل کے دروازے بند کر دیے ہیں، صرف تیرا در کھلا ہے۔ میں اپنے علاج کے لیے تیرے ہاسپٹل میں پہنچ چکی ہوں، میرے رب اپنا دروازہ میرے لیے بند مت کر دینا۔ وہ کثرت کے ساتھ رو رو کر یہ دعائیں کر رہی تھیں، اور وہ کہتی ہیں کہ میری بیماری کی وجہ سے میرے جسم کے اوپر ایسے پھوڑے اور پھنسیاں بن چکی تھیں جن میں سے بہت ہی گندا مادہ نکلتا تھا، اور اتنی اس کی گندی سمیل تھی کہ کوئی میرے نزدیک کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے خود اپنے آپ سے گھن آنا شروع ہو گئی تھی، میں اپنے اسکن کے اوپر ہاتھ نہیں لگا سکتی تھی کہ اس سے مجھے شدید تکلیف ہوتی تھی، اور میں بہت زیادہ رو رہی تھی، اپنے گناہوں پر نادم تھی، اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگ رہی تھی کہ ایک خاتون نے جب مجھے اتنا گڑ گڑا کر روتے دیکھا، انہوں نے مجھ سے پوچھا اور میں نے اپنی ساری بات ان کو بتا دی۔ ان خاتون نے ان کو وہاں پر خانہ کعبہ میں، حرم شریف میں اعتکاف کا مشورہ دیا اور کہا کہ آپ اپنے زخموں کو آب زمزم سے دھوئیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس میں ہر بیماری کے لیے شفا رکھی ہے۔ آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ کے سامنے دعا کرتی رہیں جب تک کہ آپ کو شفا نہیں مل جاتی، کیونکہ یہ وہ در ہے جہاں سے کبھی بھی کوئی بھی مایوس نہیں لوٹتا۔ وہ کہتی ہیں میں نے اپنے شوہر سے اجازت چاہی، اور میں نے وہیں، حالانکہ رمضان کے دن نہیں تھے، رمضان کا مہینہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے اعتکاف کی نیت کر لی اور حرم شریف میں وقت گزارنا شروع کر دیا۔ دن رات رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگتیں، آب زمزم پیتیں اور اپنے زخموں کو بھی آب زمزم سے دھوتیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جب 2-3 دن گزر گئے اور اسی طرح سے میں اپنے زخموں کو بھی آب زمزم سے دھوتی رہی، آب زمزم پیتی رہی، ایک دن جب وہ آب زمزم سے اپنے آپ کو دھونے لگیں تو دیکھا جسم پر کہیں پھنسیاں نہیں تھیں، جسم کو چور کر دینے والا وہ درد، وہ خون نما پیپ، سب کچھ غائب تھا۔ پہلے تو وہ گھبرا اٹھیں، پھر اپنے کپڑے کے نیچے ہاتھ لے جا کر بار بار خود کو چھونے لگیں، لیکن کوئی سوجن نہیں تھی، کوئی درد نہیں تھا، کوئی پھنسیاں نہیں تھیں، سب غائب ہو چکا تھا۔ ان کو اس بیماری سے مکمل طور پر شفا مل چکی تھی۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے کہ پوری دنیا کے ڈاکٹرز جہاں مایوس ہو چکے ہیں، ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے کہ ان کا علاج ہو ہی نہیں سکتا، وہاں پر جب وہ اس رب کریم کے سامنے جھکی ہیں تو اللہ رب العزت نے کس طرح سے ان کو اس خطرناک بیماری سے شفا دی۔ بے شک بیماری بھی اسی کی طرف سے ہے، شفا بھی اس کی طرف سے ہے۔ انہوں نے اسی وقت سجدے میں سر رکھ دیا، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں، اس رب کی رحمتوں کو دیکھا، اور کس قدر کیا حالت ہوئی ہوگی ان کی، امیجن کیجئے ذرا۔ انہوں نے اپنے شوہر کے پاس گئیں، جا کر اس کو بتایا تو اس کے شوہر کو یقین نہیں آیا۔ اس نے کہا کیا تم بھول گئی ہو کہ صرف 3 ہفتہ قبل ڈاکٹروں نے قسم کھا کر کہا تھا کہ یہ خاتون چند دنوں کی مہمان ہے؟ تو انہوں نے کہا، کہتی ہیں میں نے کہا اپنے شوہر سے کہ زندگی اور موت کا وقت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، غیب کا علم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں ہے۔ پھر میاں بیوی دونوں 1 ہفتہ مزید بیت اللہ شریف میں قیام پذیر رہے، اللہ رب العزت کی انگنت نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کیا، اس کی حمد و ثنا بیان کی، اس کے بعد مسجد نبوی کے، اور پھر واپس جا کر ڈاکٹرز کو جب یہ خبر سنائی، اگین ان کے ٹیسٹ کیے گئے، لیکن ڈاکٹرز پریشان ہو گئے کہ ایسا خطرناک مرض جس کا اب علاج ہی ممکن نہیں تھا وہ کیسے ختم ہو گئے۔ تو ڈاکٹرز نے کہا کہ محترمہ کیا آپ وہی خاتون ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں وہی ہوں جس خاتون کی موت کا اعلان آپ لوگوں نے کر رکھا تھا، اور یہ میرے شوہر ہیں جنہوں نے میری شفا یابی کے لیے سارے وسائل استعمال کر دیے۔ میں آپ لوگوں کے علاج سے فرار ہو کر اپنے رب کے ہاسپٹل میں جا کر داخل ہو گئی، اس سے علاج مانگا، اور اب میں شفا یاب ہو چکی ہوں۔ مجھے اب اس کے سوا کسی کا خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، کیونکہ قضاء اور قدر اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی زندگی اور موت کا مالک ہے۔ اور لیلا ہلاؤ، اس کے بعد ان کی پوری زندگی بدل گئی۔ انہوں نے اپنی سابقہ زندگی کو چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ کے دین کو سیکھنا شروع کر دیا، اور اب ان کا معمول کیا ہے، وہ اللہ کے دین کی داعی بن چکی ہیں۔ یہ بیماری ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن گئی۔ اب وہ کہتی ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک اور صحابہ اکرام کی حیات کا مطالعہ کرتی ہوں۔ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے جن تقاضوں کو پورا نہ کر سکی، جن ایام کو میں نے اللہ کی یاد سے کوسوں دور گزارا تھا، انہیں یاد کر کے میری آنکھیں ڈبڈبا جاتی ہیں اور میں رونے لگتی ہوں۔
میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتی رہتی ہوں کہ اے الہ العالمین میری اور میرے شوہر کی توبہ قبول فرمائیے، اور اب میری جتنی بھی زندگی ہے وہ میں اللہ کے دین کی دعوت میں گزار دوں گی۔ تو آپ امیجن کیجئے آج وہی لیلا ہلو ہیں کہ جن کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو ہدایت مل چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ہدایت عطا فرمائے، لیکن اللہ اپنے بندوں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا، کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کون سی بات، کون سا لمحہ ہمارے لیے ہدایت بن جائے، اس لیے مسلسل اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگتے رہیے، اور کبھی کسی مصیبت، کسی بیماری، کسی پریشانی کو زحمت نہ سمجھیے۔ ہر چیز اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے، بس سمجھنے میں ہم لوگ غلطی کرتے ہیں۔